نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے کائنات کے سردار، ای الاعمال خیر، وہ کون سا عمل ہے جو بہت بہترین ہو، شاندار ہو، خیر و برکت سے لبریز ہو؟ تو آپ نے دو خوبصورت باتیں بتائیں. فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام ہر مسلمان کو کیا کرو، چاہے تمہاری جان پہچان اس سے ہو، واقف ہو یا واقف نہ ہو، جس کے پاس سے گزرے سلام ضرور کیا کرو. اب ان دو چیزوں کی برکات دیکھیں. آپ کہہ رہے تھے نا جی ہمیں کچھ بتایا کریں تو ہم عمل کرتے ہیں. تو آج میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ گھر جا کے سورہ الدہر یا کچھ مصاحف میں اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، بالکل اس کی تلاوت کریں. شروع کے پہلا رکوع لبریز ہے اللہ کی رحمت سے. کن کے لیے؟ ان کے لیے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے مومن بندے میری محبت میں، اللہ کہتا ہے میری محبت میں یتیموں کو، غریبوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ساتھ کہتے کیا ہیں کہ ہم کسی شکریہ کے لیے نہیں کر رہے یہ سارا کچھ، آپ سے ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے روز ہمیں معاف فرما دے، اس خوفناک دہشتناک دن کی شر سے ہمیں بچا لے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے. تو اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. ان کی اس خواہش پر بھی، کھانا ہم اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو کھلا رہے ہیں، اور اللہ سے رحمتیں مل جائیں، برکتیں مل جائیں، تو اللہ کہتا ہے اس روز اللہ ان کو بچا لے گا جس چیز سے یہ بچنا چاہتے تھے، اور ان کے چہروں پر رونق ہوگی، یہ مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اللہ وہ جنات دے گا جہاں ریشمی بستر، ریشمی بچھونے ان کے لیے بچھے ہیں، اور خادموں کی لینیں ہیں جو رنگ برنگے مشروبات ان کو پلا رہے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات، یہاں کبھی گرمی آ جاتی، کبھی سردی سے ہم تنگ آ جاتے ہیں. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ایسا زبردست موسم ہوگا معتدل کہ نہ ان کو دھوپ تنگ کرے گی اور نہ سردی تنگ کرے گی. اللہ اکبر. تو ایسی خوبصورت نعمتوں والی جنت مل رہی ہے ان کو جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ ہر موقع پر دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن شادی کر کے آ گئے رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی ہے تو پھر ولیمہ کرو. اور آپ نے خود جتنی شادیاں کی ہیں، جس موقع پر، جنگ کے دوران بھی، سفر میں بھی، جہاں شادی کی ہے آپ نے ولیمہ ضرور کیا ہے. جو چیز میسر تھی صحابہ کو کہا آؤ کھاؤ. تو کھانا کھلانے کی برکات اگر اس دور میں دیکھنی ہو تو جس بندے نے بھی غرباء کے لیے اپنے گھر کے باہر، اپنے آفس کے باہر، کسی بھی جگہ پر کھانا کھلانے کا انتظام کیا ہے، اس سے پوچھ کر دیکھو، وہ کہتا ہے برکات ہیں کہ گنی نہیں جا رہی. سبحان اللہ. اور میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کہتے ہیں جی کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بندش ہے، تو کہتے ہیں یار دوسروں کو کھانا کھلاؤ. کہتا ہے پہلے دن ایک بندے کو کھانا کھلایا اور اب میں 400 بندوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. وہ بند کاروبار بھی چل گیا اور برکات کی بھی بارش ہو گئی ہے. تو کھانا کھلانا چاہیے بھوکھوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو. اور دوسرا فرمایا کہ سلام کرو ہر بندے کو، جس کو جانتے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو. تو یہ آداب ہیں کہ چھوٹا بڑے کو کرے، جو گاڑی پر سوار ہے وہ چلتے ہوئے کو کرے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. سلام ہے کیا؟ کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. آپ دن میں سینکڑوں لوگوں کو ملیں اور سینکڑوں دفعہ یہ دعا دیں اور لیں، اور آپ کی قسمت میں باریں آ جائیں گی کہ آپ ہر دم سلامتی کی دعائیں لے رہے ہیں. السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. تو یہ خوبصورت دین، سارا دن جب تک ہم سو نہیں جاتے، گھر میں بھی آئیں تو سلامتی کی دعا دیں اور سلامتی کی دعا لے لیں، اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں لیتے رہیں سارا دن. تو یہ شاندار عمل ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے.